تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں تو اپنے رب کے فرما بردار بندوں سے ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ بے شک ایمان لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے اونچا ایک اور مقام ہے جس پر آشیاں بند ہونے کے لیے کوشاں رہنا ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کو بھی خداوند قدوس کی وحدانیت اور کبریائی پر ایمان لانے کی دعوت دے، اس کے سچے رسول کی فرما برداری، اس کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دے۔ صرف اسی بات پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اس نے اسلام کے چشمہ شیریں سے اپنی پیاس کو بجھا لیا، بلکہ ان تشنہ لبوں کا درد بھی اس کو بے قرار کر دے جو ریگزار حیات میں ایک قطرہ آپ کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ شدید جذبہ ہو کہ جس طرح اس نے اپنی تاریک زندگی میں ایمان کی شمع روشن کر لی ہے، گمراہی کی ظلمتوں میں ٹھوکریں کھانے والا کوئی شخص بھی اس نور یقین سے محروم نہ رہے۔ خود سوچئے اس مقام کو مقام رفیع کیوں نہ کہا جائے؟ کیا اس سے بھی زیادہ خیر خواہی اور بھلائی کا کوئی جذبہ ہے؟ آیت کا عموم اس امر کا مقتضی ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ مختص نہ کیا جائے، بلکہ جو ایسا کرے اس کے لیے یہ در رحمت کشادہ رہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ تبلیغ و ارشاد میں حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، اس سے کسی کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن بصری اگرچہ اس آیت کو عام کہتے تھے، اس کے باوجود جب کبھی یہ آیت تلاوت کرتے اور اس کی تشریح کرنے لگتے تو ان پر وجد کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی اور یوں گوہر افشانی فرماتے کہ اس اونچی شان کے مالک رسول اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، یہ تمام اہل زمین سے خدا تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ لوگوں کو دعوت دے کر خود غافل نہیں ہو جاتا جس طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پوری تندہی سے کرتا ہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں کون سے کمال کی بات ہے کہ اتنے اہتمام سے یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب اپنی مسلمانی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس سے حق کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، باطل کو کیا ذک پہنچتی ہے؟ آج کل یہ شبہ بجا ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں اس ماحول کا جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت جو شخص اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تھا وہ گویا لوگوں کو دعوت عام دیتا تھا کہ آؤ مجھ پر پتھر برساؤ، میری مشقیں کس کر مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹاؤ، بھاری بھرکم پتھر میری چھاتی پر رکھ دو، انگارے دہکاؤ اور مجھے ان دہکتے ہوئے انگاروں پر بچھا دو، میری داد رسی کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، رب العالمین کا بندہ اور رحمت للعالمین کا غلام ہونے کا اعلان کرتا ہوں، ایسا اعلان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی اس اعلان کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا پورا احساس کرتے ہوئے یہ کہنا اننی من المسلمین بڑے ہی دل گردے کا کام ہے۔ اسی لیے تو علامہ مرحوم نے فرمایا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اور اپنے انداز میں جگر مراد آبادی کا یہ شعر بھی خوب ہے، یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ترجمہ: نہیں یکساں ہوتی نیکی اور برائی، برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے، پس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ بیان حقیقت کے طور پر پہلے بتا دیا کہ نیکی اور برائی یکساں نہیں، نیکی ہر حال میں نیکی ہے، خواہ معاشرے میں اس کی پذیرائی ہو یا نہ ہو، اور برائی اپنی انتہائی مقبولیت کے باوجود برائی ہے، خواہ اس کو اپنانے والی بڑی بڑی ہستیاں ہوں۔
برائی کا خوگر برائی کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خلش ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے اور اس طرح اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمام داعیان حق کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس جنگ میں تم شریک ہو اس کو جیتنے کا گر یہ ہے کہ لوگ تم سے برائی کریں اور تم اس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو۔ لوگ تم پر پتھر برسائیں، پتھر کھا کر پتھر نہ مارنا نیکی ہے، لیکن ان پر پھول برسانا تمہارا شیوا ہونا چاہیے۔ لوگ تمہیں گالیاں دیں، تم پر جھوٹے بہتان تراشیں، تمہارے خلاف غلط الزام لگائیں اور پھیلائیں اور تم چپ رہو، یہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن لطف تو تب ہے کہ تم رات کو اٹھ کر سجدے میں سر نیاز رکھ کر ان کی ہدایت پذیری کے لیے دعائیں مانگو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خیر و شر کے اس معرکے میں خیر کو فتح نصیب ہوگی اور شر کو ہزیمت۔ خواہ خیر کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان کی قلت ہو، خیر کے علمبرداروں کی تعداد بھی تھوڑی ہو اور شر کے کشون قاہرہ سے زمین کانپ رہی ہو، پھر بھی خیر کو کامیابی اور شر کو ناکامی نصیب ہوگی، بلکہ وہی لوگ جو شر کو پھیلانے اور اس کو غالب کرنے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، وہ اس سے سارے ناطے توڑ کر شمع حق پر پروانہ وار نثار ہونے لگیں گے۔ جو پہلے تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے تمہاری جان کے دشمن اور تمہارے خون کے پیاسے بن گئے تھے، اب وہ سو جان سے تم پر تصدق اور نثار ہونے لگیں گے۔ اگر یقین نہ آئے تو خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کر لو۔ یہ تو مسلمان کی قومی اور دینی زندگی کا حال ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی صحیح اور پائیدار کامیابی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ کسی شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کچھ نازیبا جملے کہے۔ مکتب رسالت کے اس تربیت یافتہ نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخشے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خادم کمبر کو کسی نے گالی دی۔ آپ سن رہے تھے۔ کمبر کو بلند آواز کر کے فرمایا، اے کمبر، اپنی گالی نکالنے والے کو چھوڑ دے اور اس کو بھلا دو، اس طرح تو رحمان کو راضی کرے گا اور شیطان کو غضبناک کرے گا اور اپنے گالی دینے والے کو سزا دے گا، کیونکہ بے وقوف کی یہی سزا ہے کہ اس سے الجھنے کی بجائے خاموشی اختیار کی جائے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور نہیں توفیق دی جاتی ان خصائل حمیدہ کی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیب کو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ اس مقام رفیع پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب تک صبر کا دامن مضبوطی سے نہ پکڑ لیا جائے اس وقت تک یہاں قدم رکھنا ممکن نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب اور بلند اقبال ہے جس کو اس مقام تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ علامہ ابن منظور یلقا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَالتَّلَقِّي هُوَ الْاِسْتِقْبَالِ۔ ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ایک بڑی پیاری بات کہہ دی۔ جتنا تم اپنے حسن عمل سے خوبصورت روایات قائم کرنے کی کوشش کرو گے، شیطان بھی تمہیں پچھاڑنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دے گا۔ وہ بھلا یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ تمہاری ذات میں نیکی، حسن خلق، پاک بازی کا ایک ایسا حسین پیکر دنیا کے سامنے پیش ہو جسے دیکھ کر دل بے ساختہ اس کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ وہ ضرور ڈنگ مارے گا اور پوری جد و جہد کرے گا کہ تجھ سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جس کا بتنگڑ بنا کر وہ تیری سیرت کی دلکشی اور جاذبیت کو ختم کر دے۔ اس لیے اپنے دشمن کے اس وار سے تجھے بھی ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تو پچھاڑ دیا جائے۔ جب بھی شیطان کوئی ایسی بات تیرے دل میں ڈالے، تجھے چاہیے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے التجا کر
تاکہ وہ شیطان کے شر سے تجھے محفوظ رکھے۔ تو اس عیار کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، تجھے اللہ تعالیٰ کی امداد اور توفیق کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے درخواست کر کہ وہ تجھے شیطان کی اس سازش سے بچا لے۔ وہ تیری درخواست سنے گا، اسے قبول فرمائے گا، وہ تیرے حال دل سے خوب آگاہ ہے۔ نازغا ینزغو نزغن کا معنی ہے دل میں وسوسہ ڈالنا۔ وہ وسوسے جن کی وجہ سے انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اسے نزغ الشیطان کہتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ترجمہ: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اب پھر شرک کے بطلان اور توحید کی حقانیت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورج اور چاند اکثر مشرک قوموں کے مسجود و معبود رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود کچھ نہیں، یہ تو اس خالق کائنات کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، جو کام اس نے ان کے سپرد کیا ہے اس کو انجام دینے میں مصروف ہیں۔ رات کو چاند طلوع ہوتا ہے اور سورج کا کہیں پتہ نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے تو سورج نور افشانیاں کرتا ہوا نمودار ہوتا ہے اور چاند کو آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے۔ مزید غور فرمائیے، دونوں روشن ہیں لیکن ہر ایک کی روشنی کی مقدار الگ الگ اور تاثیر جدا جدا ہے۔ رفتار کسی کی تیز، کسی کی سست۔ ان گوناگوں اختلافات میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں جو اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ فرمایا ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جو ان کی خالق ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ ترجمہ: پھر بھی اگر وہ تکبر کرتے رہیں تو ان کی قسمت، پس وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی شب و روز، اور وہ نہیں تھکتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، لہٰذا سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اگر کفار اس کھلی صداقت کو تسلیم نہ کریں اور غرور و تکبر سے باز نہ آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنی عاقبت کو ہی تباہ کر رہے ہیں۔ ان گنت نوری فرشتے اپنی پاک زبانوں سے اس کی حمد و ثنا میں محو ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بلکہ اسی ذکر اور تسبیح پر ہی ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہاں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ احناف کے نزدیک امام مالک اور کئی ائمہ ایاہ تعبدون پر سجدہ تلاوت لازم کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 39۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ کسی وقت خشک بنجر ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو جھومنے لگتی ہے اور کھل اٹھتی ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق جس نے زندہ کر دیا ہے زمین کو، وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بلا شبہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ اپنی قدرت کی ایک اور روشن نشانی کا ذکر فرمایا جس کا مشاہدہ وہ آئے روز کیا کرتے تھے۔ اہتزا خوشی سے حرکت کرنا، جھومنا، ربت پھلنا پھولنا اور بڑھنا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 40۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا
أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا جو پھینکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن و سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن وہ بہتر ہے؟ تم وہ کرو جو تمہاری مرضی، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ علامہ ابن منظور الحاد کے معنی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے روگردانی کرے اور اس میں ایسی چیز کی آمیزش کرے جو اس میں نہیں ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی بتایا گیا ہے، یعنی وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود حق سے روگردانی کیے ہوئے ہیں لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ حق میں ایسی چیزوں کی ملاوٹ کرتے رہتے ہیں جن کے باعث لوگ حق سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں، یا جو لوگ آیات الہی میں قطع و برید کر کے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ کتنے مکار اور عیار کیوں نہ ہوں، ان کی فاسد نیت کتنی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ قیامت کے دن انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، وہ خود سوچیں اور فیصلہ کریں کہ ان کی یہ حالت اچھی ہوگی یا اس شخص کی حالت بہتر ہوگی جسے قیامت کے دن کسی مواخذے کا اندیشہ نہ ہوگا، ہر خطرے سے محفوظ ہوگا، امن و عافیت سے وہاں اپنے جنت میں داخل ہونے کے اذن کا انتظار کر رہا ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، اور بے شک یہ بڑی عزت حرمت والی کتاب ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ موصول اور صلہ مل کر مبتدا اور حال کونا یا معاندونہ اس کی خبر محذوف مقدر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ: اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے سب خوبیاں سراہے کی طرف سے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ کسی شیطان کی مجال نہیں کہ اس میں کمی بیشی کر سکے یا اس میں بیان کی ہوئی کسی سچائی کی تکذیب کر سکے۔ یہ ایسا مضبوط قلعہ ہے جس کے تمام اطراف محفوظ ہیں، کسی جہت سے اس کے اندر کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ نے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور ہر بار منہ کی کھائی۔ رافضیوں نے اس کی آیتوں میں رد و بدل کرنے کی ناپاک صحیح کی لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 43۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ترجمہ: اے حبیب، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ سے پہلے، بے شک آپ کا پروردگار اہل ایمان کے لیے بہت بخشنے والا اور منکرین کے لیے دردناک عذاب دینے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ کفار جو اعتراض آج آپ پر کرتے ہیں بعین ہی اسی قسم کے اعتراضات آپ سے پہلے جو رسول تشریف لے آئے ان کی امت کے نابکاروں نے ان پر بھی کیے۔ یہ لوگ پہلے معترضین کا انجام دیکھ لیں، اگر یہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان کے پیشروؤں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اولئک ینادون من مکان بعید۔ ترجمہ: اور بالفرض اگر ہم اسے بنا کر بھیجتے قرآن اجمی زبان میں
تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیتیں، کیا اچنبھا ہے، کتاب اجمی اور نبی عربی۔ آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور وہ ان پر ہر حال میں مشتبہ رہتا ہے، انہیں گویا بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ ان کفار کا بھی عجیب حال ہے۔ قرآن کریم فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اس کی آیات بالکل واضح اور ان کا مفہوم بالکل آشکارا ہے، لیکن یہ انہیں قبول نہیں کرتے۔ اور اگر یہ قرآن کسی اجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو پھر یہ کہتے کہ دیکھو کتاب لانے والا رسول تو عربی، اور جس زبان میں یہ کتاب اس پر نازل ہوئی وہ اجمی ہے، ہمیں کیا خبر کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ غرض یہ کہ انہیں تو فقط اعتراض کرنے سے کام ہے، عربی میں ہے تب بھی اعتراض کرتے ہیں، کسی اجمی زبان میں نازل ہوتی تب بھی اعتراض کرتے۔ خوے بدرا بہانہ ہا بسیار والی بات ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، اے کتاب اعجمی و رسول عربی، یعنی کتاب اجمی ہے اور رسول عربی۔ اے محبوب آپ فرمائیے قرآن کریم اہل ایمان کے لیے تو سراپا ہدایت اور پیغام شفا ہے، وہ تو اس کی تعلیمات کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اس کے احکام کو صدق دل سے بجا لاتے ہیں اور اس کی نواہی سے دور رہتے ہیں۔ البتہ جن کے دلوں میں کفر کے اندھیرے خیمہ زن ہیں انہیں اعتراض سے ہی فرصت نہیں ملتی، اس پیغام حق کو سننے سے ان کے کان بہرے ہیں اور وہ ہر وقت شک و شبے میں ہی گرفتار رہتے ہیں۔ عما کا معنی دل کا اندھا ہونا ہے، یہاں اس سے مراد شبے میں مبتلا ہونا ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔